اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے گا، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہو. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر دو نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2% کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بدکردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے، ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا، ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں، ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام منہ کالا کرتے ہیں، تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ، اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ. شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے، وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے، میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں. عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت، اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی، اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے، کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں، وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں، گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے، ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے، اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے، یہ نامرد ہونے کی
علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھڑک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے, ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے نا, ہلکا عذاب نہیں. آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے, لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی, وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا, وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی کہاں ہوگی محبت؟ تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کی. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں, اتنی ریسٹرکشنز ہوں, بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی, میاں بیوی کی. لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے, وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں, عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں, اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں. لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا. یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے, وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے, مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو. اس میں انسان کی بے عزتی ہے, رسوا ہو جاتا ہے. تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں, اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو. اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں, یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے, تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں. ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے, تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز. رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم, اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا. ہن لباس لکم, وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس ہو. جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد, جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا, تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. ایک بات.
جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا۔ ایک حکم تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی، کیسے ہوا تم سے، کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی، اس پہ نظر پڑی، وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں، اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کی اگر استطاعت نہیں، یعنی آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے، غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا۔ اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے۔ یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ آیت اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی۔ لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں، لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتہ ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے۔ تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی ہے، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے، اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے۔ خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ، تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی۔ فالآن، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد۔ تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے۔ تو یہاں بھی کچھ باتیں، پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا۔ بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو، اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے، اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو، لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے دے۔ اس سے انسان پتہ چلتا ہے کہ اسلام اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسل بڑھے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا ذکر کیا تو وہاں بھی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ حالت حیض میں تم زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جب تم زوجہ کے یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر زوجہ کے قریب جاؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرو۔ تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جاؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے۔ تو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے نا، اس کا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جیسے ڈاروین کا جو نظریہ ہے نا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔
اسلام نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اور صرف قرآن نے نہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ یہ انسان بندر کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہرگز نہیں ہے، بندر بالکل ایک الگ نسل ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری چیزوں میں انسان سے مماثلت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اور مماثلت اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امم امثالکم، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی انسان مخلوق ہیں نا، یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہے، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سیم رکھی ہیں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو۔ اگر یہ جانور کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہوتے تو پھر انسان جو ہے نا ان جانوروں سے مانوس نہ ہوتا، ان میں دلچسپی نہ لیتا۔ جیسے کوئی جن کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں تو ایسے شیر کو دیکھ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کچھ نہ کچھ مماثلت اس نیت سے رکھی ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ مماثلت رہے، کہ انسان کو تھوڑی بہت ان سے انسیت ہو۔ تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے کہ بچے دو ہی اچھے اور نسل کو کم کرو، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اب دیکھیں ٹاپک اولاد کا چل نہیں رہا، لیکن بات آئی ہے زوجہ کے قریب جانے کی، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو عمل ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں تو اس کا مقصد ہی اولاد ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں ناجائز ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے اور کب مستحب ہے، یہ اس کے ایک الگ احکام ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں، وہ آپ کسی بھی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو ایک حکم تو یہ منسوخ کیا گیا۔ دوسرا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، رمضان کی راتوں میں تو کھانے پر پابندی تھی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو اب بس گئے۔ تو بعض صحابہ جو تھے وہ غلطی سے ان کی آنکھ لگ گئی، اٹھے تو پتہ چلا بھئی یہ تو اب تو کھانا پینا حرام ہو گیا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہونے لگا ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا ہو جائے فجر کے وقت سے۔ یعنی سیاہ دھاگا سے مراد ہے کہ دھاگے سے مراد ہے لائن۔ جب مشرق کی طرف سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا فجر کے وقت میں، تو پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے جب سورج نیچے ہوتا ہے، جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے تو ایک روشنی ایسے سیدھی پھیلتی ہے، یوں نیچے سے اوپر کی طرف ایسے، تو عمود جسے کہتے ہیں۔ جب یہ روشنی ہوتی ہے تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، یہ صحیح صبح نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک روشنی اس طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے، یعنی ایسے اس طرح جو ہے نا لائن کی شکل میں سیدھی لیٹی ہوئی جسے لائن کہتے ہیں، اس طرح جو روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ اور ان دونوں لائنوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ تقریباً کراچی اور پاکستان میں 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی صبح کاذب جھوٹی صبح اور صبح صادق میں۔ تو یہ جو لائن پھیلتی ہے اس کو خیط ابیض قرآن کہہ رہا ہے، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ کالے دھاگے مطلب پہلے جو بالکل سیاہ تھا وہ کالی لائن تھی، اب اس میں ایک سفید لائن آ گئی۔ تو سفید لائن جب بالکل ممتاز ہو جائے، صاف پتہ چل جائے کہ وائٹ جو ہے نا روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ہے ایسے لائن یوں کر کے، تو یہ سفید دھاگا ہے اور وہ کالا دھاگا ہے۔ یعنی جو کالے دھاگے میں وہ سفید دھاگا ممتاز نظر آنا شروع ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں کہ بھی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، سحر کا وقت، اور اب جو ہے صبح کا وقت شروع ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، جس کو عربی میں فجر کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ من الفجر جو ہے نا یہ کب نازل ہوا؟ پہلے تو اتنی آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ایک اپنی رحمت کا معاملہ کیا، کیونکہ یہ کنایہ ہے صبح صادق سے۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی بیچارے رات کو بیٹھ گئے، وہ اپنے تکیے پہ نا ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کے، اور صبح دیکھنے لگے کہ جب یہ دونوں میں فرق پتہ چلے گا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی اس سے مراد صبح صادق ہے، یہ نہیں کہ واقعی سفید دھاگا لے کے بیٹھ جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ بھی آسمان سے نازل کیا، صرف من الفجر یہ لفظ نازل ہوا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اس کے بعد مکمل کرو روزوں کو رات تک۔ رات سے مراد غروب آفتاب ہے، اصل میں تو رات عشاء کے وقت سے داخل ہوتی ہے، لیکن غروب آفتاب کو بھی عربی میں یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو اس کو بھی رات کا وقت کہہ دیا جاتا ہے مجازن۔ تو اس میں پوری امت کا اجماع ہے سوائے شیعہ حضرات کے، وہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کرتے ہیں، ورنہ پوری امت جو اہل سنت والجماعت کے چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، احمد بن حنبل اور صحابہ کرام، یہ سب اس پر تقریباً متفق ہیں کہ غروب آفتاب کا وقت ہے اصل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج مکمل غروب ہوتے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اس وقت تک جو ہے نا روزے کو مکمل کرو۔
ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور مسجدوں میں جب تم ہو اعتکاف میں تو پھر زوجہ کے قریب مت جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تو زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دے دی، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اعتکاف میں اگر ہیں تو رات میں اللہ نے تو اجازت دی ہے، تو اب چلو اعتکاف سے نکل کے گھر سے جا رہے ہیں بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی ان کو روک رہا ہے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، تو کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اعتکاف والوں کو اجازت نہیں ہے. اعتکاف میں اگر کوئی زوجہ سے ہم بستری کر لے گا تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور صرف ہم بستری نہیں، اور جو ہم بستری کے مقدمات ہیں بوس و کنار وغیرہ اس کی بھی اعتکاف میں اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب مت جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اور یہ آخری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی تفسیر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کے صرف علمی نقطے رہ جائیں گے، وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. جتنے غلط طریقے کسی کا مال کھانے کے ہیں سب کو حرام کر دیا، اور ایک طریقے کو اللہ نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ براہ راست بعض لوگ نہیں کھاتے، حکمرانوں کو، تھانے والے کو، ایس ایچ او صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو پیسے کھلا کے بھی لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں مقدمہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حکام کو پیسوں کی لالچ دے کے پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش مت کرو کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دو، یہ بھی حرام ہے. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ نے مال ناحق کھانے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا، تو رشوتیں دے کے بھی کسی کے مال کو ناجائز ہتھیانے کی کوشش. اس نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا، تو جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسی صورت. غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کہتے جی اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفی مسلک میں تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کیا کریں. اور ضروری ہاتھ لگانا ہے، اور ہاتھ بھی وضو کر کے لگانا ہے، بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے تھے. یعنی ایسی چیز ہے جس کو پاک ہو کے ہاتھ لگانا چاہتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں نا، غسل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہاتھ لگ جاتا ہے. لیکن جب وضو کی نیت کر کے غسل کی احتیاط کرو کہ ہاتھ نہ لگے. ورنہ حنفی مسلک میں جو ہے وہ وضو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک بندے کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. جیسے باقی کسی جگہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط بہتر. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1-2. تو حضرت ایسے میں کوئی قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. بالکل وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار دیں شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا
تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایک قطرہ نکلا ہے, کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے, فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے, اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو, بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو, تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبولوانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا, جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا, اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے, تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی, وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے, اس سے کم پاک ہے. یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے, ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے, تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ جو چھوٹا ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں, پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر, صحیح کیا آپ نے, اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا وہ سکہ, تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے, کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں, اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے, تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی, یہ بتا دوں میں. قیامت آ جائے گی, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے جو کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. طارق مسعود صاحب, واہگہ بارڈر سے پہلا ہی سوال ہے جی, محمد وسیم صاحب نے پوچھا ہے, اور ابھی میں کامنٹ دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کے طارق مسعود بنوں گا. تو خیر آپ جواب عنایت فرمائیں گے, کیا ناپاک کپڑوں کو آٹو مشین میں ڈالنے سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ نیز دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بار بار آ چکا ہے سوال. دیکھیں آٹو مشین میں کپڑے ڈال کے پاک اس صورت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آٹو مشین میں اگر کپڑے ڈالے ہیں تو پاک اس صورت میں ہوں گے کہ یا تو اس میں پانی کو جاری کیا جائے, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے آٹو مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سارے کام خود بخود کرے گی, تو وہ جہاں تک مجھے معلومات ہیں وہ مشین پانی کو جاری نہیں کرتی. یا پھر یہ کہ اتنا پانی اس میں ہو کہ 3 دفعہ پانی وہ مشین نکال کے باہر پھینک دے. تو اگر یہ دونوں عمل نہیں ہوتے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آٹو مشین میں کپڑے دھونے کے بعد ایک مرتبہ اس میں سے اس کے آٹو سسٹم کو بند کر کے اس مشین میں پانی ڈالیں, ایک طرف سے پانی جائے اور دوسری طرف سے پانی نکلنا شروع ہو جائے, تو تھوڑی سی دیر یہ عمل ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. دوسرا کیا پوچھا ہے انہوں نے؟ دوسرا پوچھا ہے کہ دھوبی والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دھوبی کا یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ کپڑے پاک کر کے دیتا ہے, یعنی وہ پروسیس جو پاک کرنے کا طریقہ ہے, پانی کو بہا دیا جائے یا کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے, اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے تو پھر تو جائز ہے, یعنی جائز کا مطلب کپڑے پاک ہو جائیں گے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر فقہ کا قاعدہ ہے الاصل فی کل شیء بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی. اگر کپڑے پاک دیے تھے تو پاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور اگر پہلے سے ناپاک تھے تو ناپاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جس حالت میں کپڑے دیے ہیں وہ ویسے ہی سمجھے جائیں گے. صحیح.